اکبری کی حماقتیں۔ اکبری مزاجدار بہو ایک خاصی بیوقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاجدار شدت سے بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے اور ناد علی، پنج سورہ اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاجدار نے بھی سنا، زلفن سے کہا، گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاجدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کیں۔ حجن نے مزاجدار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور پھر روزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ مزاجدار ریجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاجدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی، تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاجدار نے آنکھ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاجدار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مزاجدار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاجدار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاجدار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اسے کہہ دیا اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاجدار نے بہت محنت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گئی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ہزاربند لیتی آئی۔ مزاجدار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، یہ ہزاربند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے۔ مزاجدار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاجدار اتنا سستا ہزاربند دے کر ہو گئی، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھی بھی، جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم پیچھے۔ اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاجدار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کا فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شدید شبہ کریں، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوا مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھیں، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، پالکی، نالکی، سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب، چندے ماہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔
فقیروں کے نام کے قربان چاہیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کرائے۔ ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحبہ الہی دونوں جہاں میں سرخرو مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں، اور سہیلی کہا کرتی تھیں 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا کوہ حبشہ یہی ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا خیر یہ صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، نہ آدمی نہ آدمزاد، تن تنہا۔ شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضروری ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگیں، اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایت دلچسپ مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئیں۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے قید بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاحجر نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر ہزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاحجر نے کہا تم آنکو کتنے کا ہے؟ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا کلا بتوں کی لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ مزاحجر 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو؟ مزاحجر تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاحجر ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما نادے علی فروزے کی انگوٹھی بھی مزاحجر نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاحدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاحدار نے کہا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاحدار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاحدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا۔ مزاحدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تہ کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاحدار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی، خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنامل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔
मसाज दार ने कहा 50 रुपये नकद तो मेरे पास नहीं है। हज्जर ने कहा क्या हुआ बेटी, पौंचियाँ बेच कर ले लो, नहीं तो आज ये मोती बिक जाएंगे। हज्जर ने ऐसे ढब से कहा कि मसाजदार फ़ौरन जेवर का संदूकचा उठा लाई और हज्जन को पौंचियाँ निकाल हवाले कर दी। हज्जर ने मसाजदार का जेवर देखकर कहा, आय हाय कैसी बेहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। बेटी धादगी में डोर डलवाओ, बाली पत्ते गलूबंद बाजूबंद मैले चिकट हो गए हैं, मैल सोने को खाई जाता है, इनको उजलवाओ। मसाजदार ने कहा, कौन डोरा डलवाए और कौन उजलवा कर लाए, इनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। हजर ने कहा, ओई बेटी ये कौन सा बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूँ और जो जेवर मैला है निकाल दो, मैं अभी उजलवा दूँ। मसाजदार ने सब जेवर हवाले किया। हज्जर ने कहा, जुल्फन को भी साथ कर दो, सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं पटवे से डोरे डलवाऊंगी। मसाजदार ने कहा, अच्छा। ये कहकर जुल्फन को आवाज़ दी आई तो हज्जर ने कहा, लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रही हो। हज्जर ने जेवर लिया, जुल्फन साथ हुई, गली से बाहर निकली। हज्जर ने रुमाल खोला और जुल्फन से कहा, लाओ उजलवाने के अलग कर लें और डोरा डलवाने के अलग। जेवर को अलग करते करते हज्जर बोली, अई नाक की कील क्या हुई? जुल्फन ने कहा, इसी में होगी, ज़रा भर की तो चीज़ है, इसी पोटली में देखो। फिर हज्जन आप बोली, आय हाय पान दान के ढकने पर रखी रह गई, अरे जुल्फन दौड़ कर जा, जल्दी से लिया। जुल्फन भागी भागी आई और दरवाजे से चलाई, बीबी नाक की कील पान दान के ढकने पर रह गई है, हज्जन ने मांगी है, जल्दी दो। हज्जन गली के नुक्कड़ पर दीना बरिए की दुकान के आगे बैठी है। ये कहना था कि मसाजदार बहू का माथा ठनका। जुल्फन से कहा, बावली हुई है, कैसी कील? मेरे पास कहीं थी, तूने देखी है? अरे कमबख्त दौड़ देख तो हज्जन कहीं चली न जाए। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी गई। हज्जन को इधर उधर देखा, कहीं पता न था। मसाजदार से आकर कहा, भी हज्जन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाजार तक देखा ही, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मसाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अरे लोगों खुदा के लिए दौड़ियो। मोम घरों के छत्ते तक लोग दौड़े। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराए पर आकर रही थी, 4 दिन से मकान छोड़कर चली गई। अब क्या हो सकता था? मोहम्मद आकल ने आकर सुना तो सर पीट लिया और बीवी से कहा, अरे तू घर को खाक स्याह करके छोड़ेगी, मैं तो तुझको पहले से जानता हूँ। मुजाहिर ने कहा, चल दूर हो, अब बातें बनाने खड़ा हुआ है। अजारबंद देखकर तूने मुझसे कहा था कि बेगम का असबाब ज़रूर देखना। गर्ज खूब मज़े की लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में हुई। तमाम मोहल्ला जमा हो गया। बात पर बात चली तो मालूम हुआ कि इसी हज्जर ने कंचनी की गली में अहमद बख्श खान की बीबी का तमाम जेवर इस हीले से ठग लिया कि एक फ़कीर से दूना करा दूंगी। रूई के कटड़े में मियाँ मसीता की बेटी से ऐसा मोहब्बत बढ़ाई कि इसका जेवर बहाने से उड़ा ले गई। गर्ज जेवर तो गया गुजरा हुआ, बातें बहुत सी रह गईं। बर्तन चोरी जा चुके थे, जेवर यूँ गारत हुआ। 1000 रुपये के मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी। थाने में इतला हुई, लोगों ने बतौर खुद बहुत ढूंढा, हज्जन का सुराग न मिला। अकबरी को जहेज़ में जो कपड़े मिले थे, इनका हाल सुनिए। जब तक सास के साथ रहीं, सास 10वें दिन निकाल कर धूप दे दिया करती थी। शुरू बरसात में अलग होकर रहीं। कपड़ों का संदूक जिस कोठरी में जिस तरह रखा गया था, तमाम बरसात गुजर गई, इसको देखना नसीब ना हुआ, वहीं उसी तरह रखा रहा। जाड़े की आमद में धुलाई की ज़रूरत हुई तो संदूक खोला गया। बहुत कपड़ों को दीमक चाट गई थी, चूहों ने काट काट कर बगारे डाल दिए थे, कोई कपड़ा सलामत नहीं बचने पाया। अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा उससे तुमको मालूम हुआ होगा कि अकबरी को नानी के लाडो प्यार ने ज़िंदगी भर कैसी मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, ना कुछ इसके मिजाज की इस्लाह हुई। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग घर किया, बर्तन भांडा कपड़ा जेवर सब कुछ इसके पास मौजूद था। चूँकि खानादारी का सलीका नहीं रखती थी, चंद रोज़ में तमाम माल व असबाब खाक में मिला दिया और एक ही बरस में हाथ कान से नंगी रह गई। अगर मोहम्मद आकल भी इस तरह अहमक और बदमिजाज होता तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक़ हो जाता, लेकिन मोहम्मद आकिल ने हमेशा अक्ल व शराफत को बरता। हमको अकबरी के इतने हालात मालूम हैं कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी 3-4 किताबें बनें, मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत कुड़ती है। इससे इसके ज़्यादा हालात लिखने को जी नहीं चाहता। मरातुल उरूस।